بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے درد دور ہوتا ہے۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلانی چاہیے۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ معدے کو طاقت دینے کے لیے سونف کا استعمال ضروری ہے۔ بغیر چکنائی والے دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجوریں ڈال کر بلینڈ کر لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پی لیا کریں، جسم بھرپور طاقت سے بھر جائے گا۔ بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو تو لوکی چھیل کر کدوکش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں پر لگائیں۔ اگر بچہ خواب میں ڈرتا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کریں۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش شروع کر دے، جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالہ میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ کالی مرچ کے کچھ دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، پسلی، کندھا اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہو تو امرود کا مسلسل استعمال کریں۔ سرسوں کا تیل 200 گرام اور لہسن 50 گرام لے کر دونوں کو آپس میں مکس کر کے گرم کر لیں اور یہ تیل چھان کر جسم کی مالش کریں، خارش دور ہو جائے گی۔ نظر بد سے بچنا چاہتے ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ مٹی کی پیالی میں 1 چمچ لیموں کا رس، 3 بادام اور گری کو پیس کر مرکب بنا لیجئے اور رات کو سونے سے قبل لیپ کریں۔ صبح ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں، چہرے سے چھائیاں دور ہو جائیں گی اور جلد نکھر آئے گی۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کمزور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے 1 پاؤ دودھ میں 10 عدد چھوارے ابال کر کھانا ہے، بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور مسوڑھوں سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ جسم کی خارش دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل اور لیموں کا رس ہم وزن لے کر دونوں کو مکس کر لیں اور صبح و شام پورے جسم کا مساج کریں۔ جلد کو جوان رکھنے کے لیے دہی میں 2 چمچ شہد، آدھا چائے کا چمچ کوکونٹ آئل کو مکس کر کے پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کی جلد جوان ہونا شروع ہو جائے گی۔ لوکی کو کدوکش کر کے تیل میں پکا کر نیم گرم ہونے پر بالوں پر لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اناناس ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ اناناس کو رات کے کھانے کے بعد کھاؤ گے تو پیٹ باہر نہیں نکلے گا اور انسان سمارٹ ہونے لگ جائے گا۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو 50 گرام جلیبیاں کھا لیں۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جگر کی تمام بیماریاں زیتون کے تیل سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملائیں اور اس ہفتے میں 3 مرتبہ چہرے پر لگائیں۔ اس سے آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں، یہ آپ کو تازہ رکھنے کی بجائے پانی کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمہ جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس
اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر لیں اور پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان ایک وقت تازہ اور گرم جلیبیاں کھائیں۔ ہونٹ گلابی رکھنے کے لیے زعفران لے کر اس کو پیس کر ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹ پھٹے ہوں یا سخت ہوں تو رات کو سونے سے پہلے ملائی لگائیں۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگائیں، کاجل سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑنے اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب ہی فائدہ دیتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھما دیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے اور تربوز کے روزانہ استعمال سے پیٹ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ تربوز انسان کی جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے ٹینشن اور ذہنی کھنچاؤ میں کمی ہوتی ہے۔ زیتون کا روزانہ استعمال کرنے سے نظر اور یادداشت کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ زیتون کے تیل سے مسوڑھے اور دانت کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ دل کی بیماریاں، خاص طور پر ہائی بلڈ پریشر اور دل کی تھیلی میں پانی کا بھر جانا، ان سب کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کرو۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں امرود کا مناسب استعمال جلد صحت دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گڑ کھانے سے قبض نہیں ہوتی اور کھانا کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ اور کھانے کے بعد گڑ ضرور استعمال کرو۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے سر درد کی نجات کے لیے بڑی الائچی ایک چمچ چینی کے ساتھ منہ میں ڈال کر ٹافی کی طرح چوستے رہیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل کریں، سر درد ختم ہو جائے گا۔ کانوں کے بہرے پن کے علاج کے لیے زیتون کے پتوں کے رس میں شہد ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرے پن میں کمی آتی ہے۔ سونف کو پانی میں ابال کر وہ پانی بچوں کو پلایا جائے تو انہیں تمام تکلیفوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ جو اور چنے کا آٹا مکس کر کے شوگر والے مریض کو اس سے روٹی بنا کر کھلائیں، اس سے مریض کو بہت فائدہ ہوگا۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں کھانا آہستہ اور چبا کر کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں تو 2 لیموں اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور دن میں 3 بار پئیں، معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی کی بیماری دور رہتی ہے اور کھانسی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کر، وہ آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو
تو ادرک کی چائے استعمال کرنے سے بہت افاقہ ہوگا۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال دیا کریں۔ گھٹنوں کے مریض لوگ اس سے صحت یاب ہو جائیں۔ شوگر کم یا زیادہ نہیں ہوگی اور یہ بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو ختم کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ سری پائے اور مغز کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کا استعمال کرنے سے کینسر جیسی مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو۔ چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ کھٹے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہو اس کو کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی اور کبھی کمر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اناناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ کان میں اچانک درد ہونا شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وزن کو کنٹرول رکھتا ہے۔ کمزور افراد تھوڑا سا لونگ کا سفوف دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ عرصہ بعد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہے تو وہ صبح نہار منہ دہی کھایا کریں، اس سے ان کو پیٹ کی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے بینائی تیز ترین ہو جائے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی کے پھٹنے کا خطرہ ہے۔ اگر ہر وقت آپ کی ٹانگ میں درد رہتا ہے تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے اور جھریاں نہیں آتی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کرے۔ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔
ٹانگوں کے درد اور لکوریا کو مستقل ختم کرنے کے لیے تقریباً 20 دن تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیا کریں۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔